ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسانوں کو پیدا کیا اور اپنی فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جو کامیابی ہے جنت کی شکل میں وہ کامیابی، دنیا کے اندر بھی اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 ہے۔ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی شخص اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، آگے بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ آگے بتایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان کو، کسی شخص کو کامیابی چاہیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر یا کسی بھی فیلڈ میں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بنیے، شوق سے بنیے۔ اب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، اب سیکھیے بھی، ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ محنت کیجیے، کوشش کیجیے، لیکن ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، بنیے، لیکن ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کے کام میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے برکت دیتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں بندہ کامیاب ہونا چاہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج انسان کہتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پریشانی کا حل کہاں ہے؟ کہاں ہے پریشانی کا حل؟ آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ یہ 5 ٹائم مؤذن آواز لگاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کیا ہے اس کا مطلب؟ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ مؤذن، یہ جو مؤذن پکار لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، میرے بھائی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اور کیا بول کے بلاؤ؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اچھا، کامیابی سے پہلے کچھ اور جملے ہیں۔ مؤذن آواز کیا لگاتا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم تو نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی، ہم نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ مشاہدہ کیجئے، ہر مسجدوں کا جائزہ لیجئے، کتنے پرسنٹیج نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اگر سارے لوگ مل کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، واللہ بتا رہے ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ رمضان کے موقع پر کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ سارے لوگ گھر آ گئے، سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، مغرب کے ٹائم مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، میرے بھائی جگہ نہیں ملتی ہے۔ مؤذن آواز لگاتا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو کامیابی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ اب نماز کے لیے آئیے، نماز پڑھنے کے لیے، کامیابی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی، اور بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو لے کر پریشان ہیں، شادی بیاہ کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، کھیتی کو لے کر پریشان ہے، بیماری کو لے کر پریشان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یاد رکھیے، پیارے نبی جب بھی پریشان ہوتے تھے
چاہے وہ جسمانی پریشانی ہو، ذہنی پریشانی ہو، ذہنی الجھنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوتے، کیا کرتے جانتے ہیں؟ حدیث ہے کان اذا حزبہ امر صلی، پیارے نبی جب بھی پریشان ہوتے فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ ہمارا آپ کا رویہ کیا ہے؟ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، پریشان ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نکل گئے، نماز کی طرف لپکتے۔ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، جائے افسوس ہوتا ہے ایک مسلمان سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو، آپ مسلمان ہو تو نماز پڑھنا پڑے گا، یہی افسوس کی بات ہے۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ایک مسلمان ہے، پھر اوپر سے انہی کو سمجھایا جائے ایک مسلمان کو، بھائی آپ مسلمان ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنا چاہیے، یہی افسوس کی بات ہے۔ جب آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مسلمان کہتے اسی کو ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں نماز پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگ رہا ہے نا مسلمانوں کے رویوں سے، اخلاق سے، عمل سے کہ آج کا مسلمان یہ پریشان نہیں ہے۔ اچھا، آج دوسرے ناحیوں سے بھی آج مسلمان پریشان ہیں۔ وقف ترمیمی بل، سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سارے لوگوں کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی چل رہا ہے، شاید کہ آج یہ آخری دن ہے۔ وقف کی جو پراپرٹی ہے، جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، یہ جو حکومت ہے، حکومت ان پراپرٹی کے اندر دخل اندوزی کرنا چاہتا ہے، وہ داخل ہونا چاہتا ہے، وہ ان پراپرٹی کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے۔ وقف سمجھ میں آیا؟ وقف کی زمینیں، وقف کی جائیداد آپ کو سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں تو آ جانا چاہیے نا۔ وقف کس کو بولتے ہیں؟ کسی مسلمان نے اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دیا۔ جیسے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے، ہر مسلمان کے اندر ہے کہ جیسے اللہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ ملے گا، آپ مر جاؤ گے پھر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو پھر مسلمانوں نے کیا، وقف کیا، زمینیں دی۔ آج بہت سارے ہاسپٹل بھی ہے وقف کی زمین پر، مسجدیں بھی ہے، مدرسے بھی ہے، یتیم خانے بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک مسجد ہے تو مسجد کتنی زمین پر ہے؟ ٹھیک ہے، اتنی زمین پر ایک مسجد ہے، مسجد کے نام سے اور بھی تو زمین ہے، اور بھی بہت ساری زمین ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ حکومت کیا بولتی ہے؟ ہم اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے، ہم اس کے اوپر حکم چلائیں گے، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ مدرسہ ہے، مدرسہ کتنی زمین پر ہے، اس کے علاوہ اور بھی تو زمین ہے، تو اس کے اوپر حکومت دخل اندوزی کرنا چاہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو حکومت ہے نا مسلمانوں کے بارے میں ان کی نیت اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس کے اندر کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم تو 24 گھنٹے واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں۔ آپ نے کتنے پوسٹ کیے اس بارے میں کہ یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ لوگ تو چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، باقاعدہ QR کوڈ بھی بھیج رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ ای میل بھیج سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے آپ مخالفت کیس مقدمہ دائر کر سکتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ آج سارے مسلمان پریشان ہیں نا، مسجد چلانے والے، مسجد کے متولی، مدرسے کے متولی، مدرسے چلانے والے وہ بھی پریشان ہیں۔ وقف کی زمین پر اگر ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل چلانے والے وہ بھی پریشان ہیں۔ میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو جو لوگ جانکار ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ زمین کی مسجد کی جتنی بھی زمینیں ہیں نا سب چھین جائے گی، مدرسے کی جتنی بھی زمینیں ہیں سب چھین جائے گی، وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اور بے شمار ہے، گنا نہیں جا سکتا، اتنی ساری پراپرٹی ہے، ساری سب کچھ چھین جائے گی۔ میرے بھائی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ QR کوڈ کے ذریعے سے ای میل بھیج دیے ہوں گے، مخالفت درج کر دیے ہوں گے۔ اگر نہیں کیے ہیں تو پھر اللہ کا واسطہ کیجئے، کرنا پڑے گا۔ صرف سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہم صرف ویڈیوز دیکھیں، شارٹ ویڈیو دیکھیں، ایسے ہی ٹائم پاس کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ چلاتے ہیں تو اس بارے میں بھی تو ایک پوسٹ کیجئے کہ یہ جو بل پاس ہو رہا ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ آج سارے مسلمان پریشان ہیں نا، مسلمان پریشان ہیں۔
ابھی جمعہ سے پہلے لوگ اپڈیٹ دے رہے تھے کہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بھیج چکے ہیں، اس کے خلاف ای میل بھیج چکے ہیں، مقدمہ دائر کر چکے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا رول ہے اس کے اندر۔ سارے مسلمان پریشان ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو اخلاق ہے، جو رویہ ہے، جو عمل ہے، وہ بتاتا ہے کہ مسلمان پریشان نہیں ہے۔ آج دیکھیے ایک نوجوان سوتا ہے، صبح کتنے بجے اٹھتا ہے؟ صبح کتنے بجے بیدار ہوتا ہے؟ 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے تک آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ یار یہ سکون کی نیند سونا یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو۔ مسلمان پریشان نہیں ہے، ایسے دکھاوا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمانوں، ایمان والو، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے تو آپ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال یہ ضمنی باتیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی پیارے نبی پریشان ہوتی فوراً نماز کی طرف لپکتے، نماز پڑھتے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی نماز کا پابند بننا پڑے گا۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں، ہر میدان میں۔ اچھا ایک بات اور بولتا ہوں، قرآن اور حدیث سب کے پاس ہے نا؟ ہم اہل حدیث ہیں، ہم بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات مانتے ہیں۔ تو کیا جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، بریلوی حضرات، وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں؟ وہ بھی تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے، وہ بھی بولتا ہے یہ جملہ۔ اب بریلویوں میں جائیے، دیوبندیوں میں جائیے، جماعت اسلامی میں جائیے، کسی بھی فرقے میں آپ چلے جائیے، سب کے پاس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ جب سب کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے تو اتنا سارا اختلاف کہاں سے آ گیا؟ جیسے عید میلاد ہے، ابھی یہی میرا عنوان ہے تو اسی کو لے لیجئے، عید میلاد ہے۔ کسی نے کہا کہ اچھی بات ہے، منانا چاہیے، کسی نے کہا کہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، کسی نے کہا بدعت حسنہ ہے، کسی نے کہا کہ اچھا کام ہے کرنا۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اختلاف نہ ہو؟ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے بھائی، اللہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ صرف پاک جگہوں میں ہے، ناپاک جگہوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک نبی کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، نبی کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نور، کچھ لوگوں نے کہا کہ بشر، کچھ لوگوں نے کہا کہ عالم الغیب، کچھ لوگوں نے کہا مختار کل، کچھ نے کہا کہ پیارے نبی کا سایہ تھا، کچھ نے کہا کہ نہیں سایہ نہیں تھا۔ بے شمار اختلاف ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن ایک ہے، احادیث وہی ہے، تو پھر اس قدر اختلافات کیوں ہے؟ اب میں بتاتا ہوں اس کا جواب۔ قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137۔ دیکھیے صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ ان کے بیانات سنیں گے تو عید میلاد منانا چاہیے، اس بارے میں بھی وہ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا تیجا، 10واں، 40واں، یہ برسی وغیرہ، برتھ ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ ٹیچرز ڈے، جو کچھ میں نے بتایا تھا، لوگ قرآن اور حدیث سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کرتے بھی ہیں کچھ لوگ۔ تو پھر کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ وہی قرآن، وہی حدیث۔ میں بتا رہا ہوں کہ دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا کرنا پڑے گا جانتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو اس حدیث سے، اس آیت سے مسئلہ استنباط کر رہے ہیں، مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، کیا اس آیت کو، اس حدیث کو صحابہ اکرام نے ایسے سمجھا تھا کیا؟ صحابہ اکرام نے یہ فہم نکالا تھا، ایسے ہی سمجھا تھا جس طریقے سے تو سمجھ رہا ہے اس آیت کو، اس حدیث کو؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، صحابہ اکرام کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر لوگ ایمان لائے، اے صحابہ جس طریقے سے آپ ایمان لاتے ہو، جس طریقے سے آپ نے ایمان لے آیا، اگر لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں، پھر ایک اور ترجمہ بولتے ہیں جو اس کا مفہوم ہے،
لوگ اگر قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھے جیسے اے صحابہ آپ سمجھتے ہو، لوگوں کا اگر وہ فہم ہو جائے جو آپ کا اے صحابہ آپ کا فہم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر لوگ کامیاب ہیں۔ اگر لوگوں نے ویسے قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اختلاف ہوگا، لوگ الگ الگ ٹولیوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ دلیل تو سب کے پاس ہے، قرآن سب کے پاس ہے، حدیث سب کے پاس ہے، لیکن قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اپنے من مانی مسائل کا استنباط کر رہا ہے اس کے اندر سے۔ حدیث وہی ہے لیکن جیسے اس کو سمجھ میں آتا ہے ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر کر کے، وہ صحابہ اکرام کا فہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اختلافی مسائل بہت زیادہ ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے نا، اس کا حل موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کے جاؤ، اختلاف کا حل ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پیارے نبی نے کہا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، ہر مسائل میں ہر معاملے میں اختلاف ہوگا، لیکن لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، صحابہ اکرام کی جو سنت ہے، صحابہ اکرام کا جو منہج ہے، تابعین کا تبع تابعین کا جو منہج ہے، اسے اپنانا پڑے گا، پھر حل نکل جائے گا۔ میرے بھائی، بہت سارے مختلفی مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی۔ اچھا، آپ جانتے ہیں عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگ جشن مناتے ہیں، اور جشن کس طریقے سے مناتے ہیں وہ بولنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیسے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو مارکیٹوں کو سجایا جاتا ہے، پھر جام کیا جاتا ہے، گاڑیوں میں چھتوں کے اوپر جھنڈیاں گاڑی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، نعت خوانی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایسے ایسے جملے نعت خواں حضرات کو بلاتے ہیں اور ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، واللہ میں بتا رہا ہوں، ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سنے ہیں کبھی ابلیس کے سوا آج جہاں میں دنیا میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے، کون نہیں منا رہے ہیں خوشیاں؟ صرف ابلیس۔ اللہ اکبر! عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے یار، تم بول کیا رہے ہو؟ یہ جملہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ الزام کس کے اوپر جا رہا ہے؟ کبھی تو سوچا ہوتا تو نے؟ صحابہ اکرام نے کبھی منائے؟ صحابہ اکرام نے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود منانے کا حکم دیا؟ نہیں دیا۔ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے، ابو بکر کے زمانے میں کئی مرتبہ آیا یہ موقع، لیکن ابو بکر نے منائی نہیں، حضرت عمر نے منائی نہیں، حضرت عثمان نے نہیں، حضرت علی نے نہیں منائی۔ پھر آپ منا رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ ابلیس کے سوا سارے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ الصمد! میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہے؟ پیدائش کے بارے میں کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیارے نبی پیدا ہوئے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ؟ یاد رہے، بہت زیادہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ کب پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو پیارے نبی پیدا ہوئے، 2، جی آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو، کسی نے کہا کہ 9، کسی نے کہا کہ 10، کسی نے کہا کہ 12، کسی نے کہا 17، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو، اور کسی نے کہا کہ 22 ربیع الاول کو پیارے نبی پیدا ہوئے۔ اس سے بڑھ کر ایک جملہ اور، کسی نے کہا کہ نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی پیدا نہیں ہوئے، محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگ جشن کب مناتے ہیں، عید میلاد کب مناتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو۔ اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ کچھ نے انکار کر دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ الصمد! اب میں سمپل طریقے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی یہ دین کا حصہ ہوتا تو پھر یہ اس قدر اختلاف کیوں ہوتا؟ ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں، دن تاریخ کے بارے میں کوئی اختلاف ہوتا ہے؟
دنیا بھر کے بے شمار مسلمان، اختلاف ہوا کبھی نہیں ہوا۔ عید الاضحیٰ ہم لوگ مناتے ہیں تو تاریخ کو لے کر کبھی اختلاف ہوا کہ نہیں؟ کسی نے کہا 10 کو منائیں گے، کسی نے کہا کہ نہیں 12 کو ہے، کسی نے کہا 15، ایسا اختلاف ہوا کبھی؟ کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی منانا دین کا حصہ ہے، تو پھر اس قدر اختلاف کیوں ہے؟ اس کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اچھا، دوسری چیز، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کا ایجاد کب ہوا جانتے ہیں؟ ابو سعید کوکابوری، ٹھیک ہے، یہ وفات پاتے ہیں 600 ہجری کے بعد، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد یہ وفات پاتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا، جشن عید میلاد النبی۔ پھر سے یہ جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، یہ ایجاد کب ہوا جانتے ہیں؟ پیارے نبی کے وفات کے 600 سال کے بعد۔ اللہ الصمد، 600 سال کے بعد جو چیزیں ایجاد ہوتی ہے وہ دین کا حصہ کیسے بن گیا؟ کیسے بن گیا دین کا حصہ؟ اللہ رب العالمین نے تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو کھینچ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی و بیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ ہمیں احساس نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں یہودی لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دین میں ایک آیت ہے، یہی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہا کہ ایک آیت ہے، اگر یہ دین ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی یہ آیت تو نزول کے دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں، عید کے دن ہی آیت نازل ہوئی۔ عید کا دن کیسے؟ ہم لوگ مینا کے میدان میں تھے، یہ ایک عید کا دن تھا، اور جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، دو عید تھی اس دن، عید کے دن ہی آیت نازل ہوئی۔ بہرحال ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہے، الحمدللہ۔ اب اگر کوئی شخص کچھ چیزیں ایجاد کرتا ہے دین کے اندر اور کرتا ہے اجر و ثواب سمجھ کے، تو گویا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئے کام ایجاد کرتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، کرتا ہے، کرنے کا حکم دیتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے ساتھ خیانت کی، مکمل دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائے۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشی نہیں ہے؟ وہ لوگ بولتے ہیں کیوں تمہیں خوشی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو؟ میرے بھائی، ہمیں پیارے نبی آئے، پیدا ہوئے، خوشی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں نا، سب سے بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، پیارے نبی کا آنا۔ جس صدی میں آپ پیدا ہوئے وہ صدی مبارک ہے۔ سنو ہم سے پیارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے۔ جس صدی میں آپ آئے وہ صدی مبارک، جس قرن میں آپ آئے وہ قرن مبارک، جس سال میں آپ پیدا ہوئے وہ سال مبارک، جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے وہ مہینہ مبارک، جس ہفتے میں آپ پیدا ہوئے وہ ہفتہ مبارک، جس دن میں آپ پیدا ہوئے وہ دن مبارک، جس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے وہ گھڑی مبارک۔ لیکن خوشی منانے کا یہ طریقہ ہم نہیں مانتے کہ پورا سال آپ سنت رسول کو الٹی چھری سے آپ ذبح کریں، سنتوں کو آپ گٹر میں بہا دے، پھر یہ ایک تاریخ آئے ربیع الاول کی 12 تاریخ تو پھر آپ محبت کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ایسی محبت کو نہیں مانتے۔ قدم قدم پر، گھڑی گھڑی، ہر لمحہ، روزانہ آپ خوشی منائیں، عید منائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیارے نبی کا مقام ہے، پیارے نبی کا مرتبہ ہے، اور مرتبہ کیا،
بعثت کے بعد جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، جو عہدہ ملا، اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، عالم ارواح کے اندر پیارے نبی کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ مقام کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عالم ارواح سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پشت سے ساری ذریت کو نکالا، ہمیں، آپ کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، جتنے بھی کرسچن، یہود و نصارہ، سارے لوگوں کو اللہ رب عالم ارواح کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئے نہیں دنیا کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 آپ پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ میں آخری رسول ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد بھی ایک رسول آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم ارواح کے اندر پیارے نبی کا ذکر ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی بات ختم کر دیں۔ دیکھیے پیارے نبی کا مقام کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82، دنیا کے اندر کتنے انبیاء ہیں؟ بتایا جاتا ہے تقریباً 1,24,000 پیغمبر۔ بہرحال آیت کے اندر بتایا گیا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، جتنے بھی انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا، ٹھیک ہے میں تمہیں رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہارے رہتے ہوئے اگر میرا یہ آخری نبی، کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ اللہ الصمد، پیارے نبی کا شان ہے، پیارے نبی کا مقام ہے، یہ آخری نبی اگر آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی بتا دیجئے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں اس نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی، کرو گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ میرا عہد و پیمان ہے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقرارنا، سارے انبیاء نے کہا تھا یا اللہ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، تو ہمیں نبی بنا کر بھیج رہا ہے دنیا کے اندر، میری موجودگی میں اگر یہ آخری نبی آ جائے تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیارے نبی کا مقام ہے، یہ پیارے نبی کا مرتبہ ہے، تو ہم پیارے نبی کے مقام و مرتبے کا منکر نہیں ہے، انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ثابت ہے اتنا کیجئے، جو ثابت نہیں ہے وہ مت کیجئے۔ پیارے نبی سے سچی محبت کیجئے، پیارے نبی کی شان میں غلو مت کیجئے، پیارے نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، پیارے نبی کی اطاعت کیجئے۔ پیارے نبی دنیا میں آئے تو پھر یہ بات درست اور اچھی نہیں ہے کہ صرف ہم ایک ہی دن خوشی کا اظہار کریں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لمحہ لمحہ ہر گھڑی آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ پیارے نبی دنیا کے اندر آئے۔ حضرت سلمان فارسی شوق سے بتاتے تھے نا، لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے، کسی نے تانا دیا نبی کے بارے میں کہ تمہارا نبی تو ہر چیز سکھاتا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا چاہیے، کس پیر کے اوپر زور دے کے بیٹھنا چاہیے، کیسے استنجا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فخر سے کہا ہاں اچھی بات ہے، میرا نبی تو وہ شان والا نبی ہے، وہ مقام والا نبی ہے جو مجھے ہر مسئلے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں، تو پھر ہر لمحے خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کے توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہمیشہ دعا کی درخواست کرتے ہیں، اب دعا کریں خود کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔